ٹیپو سلطان شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند، ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال تھے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 بمطابق جمعہ 20 ذی الحج 1163 ہجری کو دیوان حالی تغلق خاندان میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے 9 عمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیے گئے۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برِ صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو ازسر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور پڑ گئی اور اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے اور زمین پر خدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان ہفتے زبان حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ دوسری اینگلو میسور جنگ امریکی انقلاب جنگ کے دوران سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے مابین
ہندوستان میں لڑی جانے والی اینگلو میسور جنگوں کے سلسلے کی دوسری جنگ تھی۔ اس وقت مملکت فرانس میسور کی اہم اتحادی تھی، جبکہ تیسری اینگلو میسور جنگ سلطنت خداداد میسور اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے اتحادیوں مراٹھا سلطنت اور نظام حیدرآباد مابین ہندوستان میں لڑی جانے والی اینگلو میسور جنگوں کے سلسلے کی تیسری جنگ تھی، جبکہ میسور کی چوتھی جنگ جو سرنگا پٹم میں لڑی گئی، جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے دو غداروں میر صادق اور پورنیا نے اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سرنگا پٹم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش فرمایا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 عیسوی میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کے مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔